تو بول دیتا ہے. آج کو سمجھیں کہ کیا ایسا بندہ جو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے، یعنی نمازیں پڑھتا رہے، مسجد میں رہے، ذکر الہی کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور دوسرا بندہ جو ایسا نہیں کرتا، بس 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے اپنے وقتوں پہ، اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں، دوست احباب کے ساتھ، شادی بیاہ میں، موت میت میں، مریض کی عیادت میں، زندگی کے دوسرے لوازمات میں لگا رہتا ہے. اب دونوں فرق آپ کے سامنے ہے. آپ کی زبان میں پہلے والے کو دیندار کہا جائے گا اور دوسرے والے کو دنیا دار کہا جائے گا. یہ آپ کی زبان میں، شریعت کی زبان میں. آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک بندہ جب رات ذکر الہی، جب دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو روزہ رکھتا ہے، یوں راتوں میں، دن میں، صبح شام جب دیکھو ذکر الہی میں. دوسرا بندہ تو ایسا کرتا نہیں، وہ صرف 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، باقی بس دکانوں پہ ہے، کاروبار ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دیندار ہے اور یہ بیچنے خریدنے والا دنیا دار ہے. اب آپ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی شریعت سے پوچھیں کہ اس میں فرق ہے یا نہیں، تو آپ کو حیرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. ایک صحابی کے بیٹے جوان تھے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد. اللہ کے رسول نے دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ذکر الہی کر رہا ہوں. کہا کہ کچھ کاروبار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ بہت مالدار ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا، ہمارے بچے بھی الحمدللہ اس سے گزارا کر سکتے ہیں، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے پاس پورا وقت ہے، میں ذکر الہی کر رہا ہوں. بات تو انہوں نے صحیح کہی تھی نا. اب اللہ کے رسول کا جواب، اللہ کے رسول نے بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، تم کماؤ اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرو، تمہارے نفع سے بہتر ہے، تمہارے اس نفع سے بہتر ہے. اب آپ سوچیں کتنی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمائی. تو وہ تو پھر رسول اللہ دنیا داری سکھا رہے تھے؟ نہیں. دینداری، دنیا داری کا مفہوم اسلام نے کیا دیا ہے وہ آپ جان لیں. اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک بندہ جب مسلمان ہو گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی گواہی دے دی، خاتم النبیین تسلیم کر لیا، اب وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان بندہ دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کے بتانے کے مطابق کرے گا، وہ سارا کام دنیا نہیں کہلائے گا، دین کہلائے گا. جو بھی کام کرے گا سارا کام دین کہلائے گا. حتیٰ کہ وہ خود اپنے لیے کھائے گا تو وہ کھانا دنیا داری نہیں کہلائے گا، دین داری کہلائے گا. شاید تعجب ہو جائے، اس لیے چند باتیں آپ کو گوشے گزار کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ قیامت اور عذاب قبر اور دوزخ کے حالات بیان کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا. ہم تو پڑھ کر بیان کرتے ہیں، وہ سب دیکھ کر بیان کرنے والے تھے. ان کی زبان مبارک اتنی پیاری اور حسین تھی. کس انداز میں میرے آقا بیان کرتے ہوں گے، جو سننے والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی وہ تو وہی جانتے. بہرحال سرکار نے ان کے سامنے قبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب، آخرت کے بارے میں بیان کیا. بیٹھے ہوئے سارے حضرات رونے لگے اور سب نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہر چیز چھوڑ دیں گے، کھانا پینا پہننا ساری لذتیں اب چھوڑ دیں گے، بس اب آخرت. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی زبان سے سننے کے بعد تو تاثیر تو بہت زیادہ ہوگی. ان کا چہرہ جو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، ان کی زبان مبارک کیا تاثیر ہوگی، سبحان اللہ. یہ حضرات نے تہیہ کر لیا کہ اب سب کچھ چھوڑ دیں، ساری لذتیں ترک کر دیں. اپنے اپنے گھروں کو گئے. کچھ لوگوں کے حالات تو بدلے، سوچ بدلی، مگر کچھ لوگ اسی غم میں نڈھال ہو گئے. اتنے نڈھال ہو گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھر میں گئے اور گھر کے کونے میں بیٹھ گئے
ایک تنہائی پسند ہو گئے، بیوی کے پاس بھی نہیں، بستر، کھانا پینا پہننا سب ترک کر دیا، بس اللہ اللہ رونے لگے۔ بھئی آخرت کا خوف اس قدر دل میں بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے بیان کی وجہ سے۔ بہت دن گزر گئے، وہ روتے رہے، اہلیہ پریشان نہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے دوست کے ذریعے سے رسول اللہ تک خبر پہنچا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے تب سے وہاں سے آئے ہیں، تب سے ہر چیز سے منہ موڑ لیا انہوں نے، یہ آرام نہیں کرتے، یہ کھاتے پیتے نہیں، یہ زندگی کی دوسری ضرورتیں پوری نہیں کرتے، بس روتے رہتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ رب کو اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، ساری چیزیں ترک کر دی۔ رسول اللہ کے وہ صحابی اس خاتون کا پیغام لے کر کے رسول اللہ کے پاس آئے، پوری بات بیان